کتنا پاکیزہ ہے خون حسین کا، خاک پر گرا تو اسے خاک شفا بنا دیا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کے بعد ابن اوسجہ نے رخلت فرمائی، یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ جو ہی مسلم بن اوسجہ کی روح تن سے جدا ہوئی، عمر بن حجاج کے لشکر میں شور مچ گیا کہ ہم نے مسلم بن اوسجہ کو قتل کیا ہے۔ جب یہ بات ان میں سے قریب کسی شخص نے سنی تو اس نے اپنے قریبی لوگوں سے کہا، تمہیں موت آئے، اپنے عزیزوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کرتے ہو، مسلم بن اوسجہ کو قتل کر کے خوش ہو رہے ہو۔ سنو، میں نے انہیں بڑے بڑے مارکوں میں بڑی شان کے ساتھ لڑتے دیکھا۔ آذربائیجان کے مارکے میں نے دیکھا کہ انہوں نے 6 کافروں کو قتل کیا۔ ایسا شخص تمہارے ہاتھوں سے قتل ہو جائے اور تم خوش ہو رہے ہو۔ اب شمر نے اپنے دستے کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے بائیں حصے پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ سرکا اور شمر کے ساتھیوں کو برچھیوں کی نوکوں پر رکھا۔ جب شمر کی کوئی پیش نہ گئی تو چاروں طرف سے لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام اور اصحاب پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے عبداللہ بن عمیر کلبی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے پہلے ایک حملے میں 2 آدمیوں کو قتل کیا، پھر 2 اور کو قتل کیا اور بڑی شدت اور جرأت سے حملہ کر رہے تھے۔ یہ کربلا کے دوسرے شہید ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصار نے بڑی شدت اور قوت سے جنگ کی۔ ان میں کل 32 سوار تھے۔ انہوں نے جب حملہ کیا، جس طرف کا رخ کیا، اہل کوفہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ عزرہ بن قیس اہل کوفہ کے قافلہ کا سردار تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سوار ہر طرف سے شکست کھا رہے ہیں۔ اس نے عمر بن سعد کے پاس عبد الرحمن بن حسن کے ذریعے یہ کہلا بھیجا، تم دیکھ رہے ہو ان چند سواروں کے مقابلے میں میرا قافلہ کتنی دیر سے پسپا ہو رہا ہے، ان کے لیے پیادوں اور تیر اندازوں کو جلدی بھیج۔ ابن سعد نے حسین بن تمیم کو پکارا اور تمام زرہ پوش سواروں اور 500 تیر اندازوں کے ساتھ اسے روانہ کیا۔ یہ لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑے قریب پہنچ کر تیر برسانے لگے، یہاں تک کہ ان سب کے گھوڑوں کو چھلنی کر دیا۔ گھوڑے گر پڑے اور سب سوار پیادہ ہو گئے۔ ایوب بن شرح نے حر کے گھوڑے کو تیر مار مار کر ہلاک کیا۔ اس کا بیان ہے کہ اس نے حر کو یہ کہتے سنا، میرے گھوڑے کو ہلاک کر دیا تو کیا ہوا، میں شیر ببر سے بڑھ کر بہادر ہوں۔ پھر ایسی شدید جنگ ہوئی کہ دنیا کے تختے پر نہ ہوئی ہوگی۔ دوپہر ہونے کو آئی اور کوفیوں کو ایک رخ کے سوا کسی اور طرف سے حملہ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ وجہ یہ ہوئی کہ ان کے خیمے ایک ہی مقام پر تھے اور خیمے سے خیمہ جڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے پیادوں کو بھیجا کہ دائیں اور بائیں طرف کے خیمے اکھاڑ ڈالیں۔ یہ لوگ آگے بڑھے۔ انصار حسین علیہ السلام میں سے کچھ ان کے مقابلے میں بھی آگے اور جسے خیموں کی طرف بڑھتے دیکھتے اسے قتل کر ڈالتے۔ اب ابن سعد نے حکم دیا کہ خیموں کو آگ لگا دو۔ آگ لگا دی گئی، خیمے جلنے لگے۔ یہ دیکھ کر انصار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ لوگ خیموں کو آگ لگا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، آگ لگاتے ہیں تو لگانے دو، خیموں میں آگ لگ جائے گی تو اس رخ سے دشمن حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ہوا بھی یہی، ایک رخ کے سوا وہ لوگ حملہ نہ کر سکے۔ اس دوران عبداللہ بن عمیر کلبی کی بیوی اپنے شوہر کی لاش پر آئیں اور ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کے چہرے سے گرد صاف کرنے لگی۔ گرد صاف کرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، تمہیں جنت میں جانا مبارک ہو۔ شمر نے انہیں دیکھ کر رستم نامی غلام سے کہا، اس کے لاٹھی مار۔ اس نے لٹ مارا، سر پاش پاش ہو گیا اور وہ اسی جگہ شہید ہو گئیں۔ گمسان کی جنگ جاری تھی کہ شمر نے خاص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر حملہ کیا، برچھی مار کر پکارا، آگ لاؤ تاکہ میں اس خیمے کو اور جو خیمے میں ہیں
انہیں جلا ڈالوں۔ بیویاں چلاتی روتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اے شمر، تو آگ منگا رہا ہے کہ میرے اہل و عیال کو جلا ڈالے، خدا تجھے آگ میں جلائے۔ شمر کا جملہ شبیس بن ربی نے سنا اور اس کے پاس پہنچا اور بولا، جو کلمہ میں نے تیری زبان سے سنا اس سے بدتر شاید تو نے نہیں کہا ہوگا۔ ارے تو عورتوں کو دھمکاتا ہے۔ شمر کو کچھ شرم آئی۔ اس وقت زہیر بن قیس نے اپنے اصحاب میں سے 10 کو ساتھ لے کر اس پر اور اس کے اصحاب پر حملہ کیا۔ ان سب کو پسپا کیا، خیمے کے پاس سے دور ہٹا دیا۔ ابو مزہ زیانی کو گرا دیا اور قتل کر ڈالا، جو شخص شمر کے اصحاب میں سے تھا۔ لیکن جلد ہی بھاگے ہوئے لوگ پلٹ پڑے اور ان کے ساتھ اور بھی شامل ہو گئے۔ انصار حسین علیہ السلام میں سے ہر کوئی نہ کوئی قتل ہو جاتا تھا۔ 1 یا 2 آدمی بھی قتل ہو جاتے تو ان کی کمی صاف محسوس ہوتی تھی، لیکن کوفیوں میں سے کوئی قتل ہوتا تو ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر ابو ثمامہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا حسین، یہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت میں مارا جاؤں۔ نماز کا وقت قریب ہے، میں نماز ادا کرنے کے بعد اللہ پاک سے ملاقات کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، ہاں، اللہ پاک تمہیں نمازیوں اور اہل ذکر میں شمار کرے۔ یہ نماز کا وقت ہے۔ پھر ان لوگوں سے کہا، ہمیں نماز پڑھ لینے دے۔ حسین بن تمیم نے کہا، نماز قبول ہی نہ ہوگی۔ یہ سن کر حبیب بن مظہر نے جواب دیا، تیرے خیال میں آل رسول کی نماز تو قبول نہیں ہوگی اور تیری نماز او گدے قبول ہوگی۔ ابن غنیم نے یہ سن کر حملہ کیا۔ حبیب ابن مظہر نے جوابی حملہ کیا۔ تلوار ابن غنیم کے گھوڑے کے منہ پر لگی، یہ گھوڑے سے گرا۔ اس کے اصحاب دوڑے اور اسے اٹھا لے گئے۔ حبیب بن مظہر شعر پڑھتے جاتے تھے اور شدت سے تلوار چلاتے جاتے تھے۔ انہوں نے تلوار کے خوب ہی ہاتھ دکھائے۔ بنی تمیم کے ایک اور شخص نے آگے بڑھ کر برچھی کا وار کیا۔ حبیب گر کر اٹھنا چاہتے تھے کہ حسین ابن تمیم نے ان کے سر پر تلوار ماری اور وہ گر گئے۔ ایک تمیمی نے گھوڑے سے اتر کر ان کا سر کاٹ لیا۔ بعد میں جب تمیمی ان کا سر لے کر کوفے میں آیا تو حبیب بن مظہر کے بیٹے قاسم نے باپ کے سر کو دیکھ لیا۔ وہ اس تمیمی کا پیچھا کرنے لگا، ابھی بچہ ہی تھا۔ تمیمی جہاں بھی جاتا یہ اس کے پیچھے جاتا۔ تمیمی نے بھی اسے تعقب کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ پوچھا، اے فرزند، تو میرے پیچھے پیچھے کیوں لگا رہتا ہے؟ قاسم نے کہا، یہ میرے باپ کا سر تیرے پاس ہے، مجھے دے دے، میں اسے دفن کر دوں۔ اس نے جواب میں کہا، اے فرزند، امیر اسے دفن کرنے پر مجھ سے راضی نہیں ہوگا اور میں انعام سے محروم ہو جاؤں گا۔ لڑکا اس کے پیچھے لگا ہی رہا۔ آخر مصعب بن زبیر کے عہدِ حکومت میں جب مصعب نے باج ممرہ پر فوج کشی کی، قاسم بن حبیب اس لشکر میں آیا۔ اس نے اپنے باپ کے قاتل کو دیکھا کہ ایک خیمے میں ہے۔ وہ موقع کا منتظر رہا۔ ایک دن دوپہر کو سو رہا تھا کہ جا کر اسے تلواریں ماری، وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حبیب بن مظہر جب شہید ہو گئے تو خر اور زہیر بن قیس نے شدید جنگ کی۔ دونوں میں سے ایک آگے بڑھ کر حملہ کرتا اور جب دشمنوں میں گر جاتا تو دوسرا حملہ کر کے اسے چھڑا لیتا۔ کافی دیر تک دونوں اسی طرح تلوار چلاتے رہے۔ اس کے بعد پیادوں نے ہجوم کر کے خر کو شہید کر دیا۔ ابو ثمامہ نے اپنے چچا زاد بھائی کو جو ابن سعد کے لشکر میں تھا قتل کیا۔ اس کے بعد سب نے نماز ظہر پڑھی۔ یہ نماز خوف تھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں نے ادا کی۔ ظہر کے بعد پھر شدت سے جنگ ہونے لگی، خون بہنے لگا، اعضاء کٹنے لگے۔ دشمن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر خنفی آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصار کو بچانے کے لیے خود تیروں کا نشانہ بن گئے۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، سامنے سے اور دائیں بائیں سے ان پر تیر پڑ رہے تھے۔ آخر تیر کھاتے کھاتے گر گئے۔
زہیر بن قیس نے شدت سے تلوار چلائی۔ اسی حالت میں کثیر بن عبداللہ اور قبیلہ اوس کے لوگوں نے حملہ کر کے زہیر بن قیس کو شہید کیا۔ نافع بن حلال نے 100 تیروں کے پروں پر اپنا نام لکھا تھا۔ زہر میں بھجے ہوئے یہ تیر وہ کمان میں لگاتے جاتے تھے اور دشمنوں پر چھوڑتے جاتے تھے۔ انہوں نے ابن سعد کے 12 آدمیوں کو قتل کیا، بہت سو کو زخمی کیا۔ آخر ان پر وار ہوا اور دونوں بازو ان کے کٹ گئے۔ زندہ گرفتار ہوئے شمر اور اس کے ساتھی انہیں دھکیلتے ہوئے ابن سعد کے سامنے لے گئے۔ ان کی داڑھی سے خون بہتا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے، میں نے زخمیوں کے علاوہ تمہارے 12 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ اگر میرے بازو ٹوٹ نہ گئے ہوتے تو تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد شمر نے انہیں شہید کیا۔ اب پھر شمر اپنے ساتھیوں کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصار نے دیکھا کہ قاتلوں کا بے پناہ ہجوم آ رہا ہے۔ اب وہ نہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچا سکتے ہیں اور نہ خود کو۔ سب کو یہی آرزو ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی قتل ہو جائیں۔ عزرا غفاری کے دونوں بیٹے عبداللہ و عبد الرحمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بائیں آ گئے اور تلوار چلانے لگے۔ اسی طرح سیف بن حارث اور مالک بن عبد بھی بے قرار ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سمٹ آئے۔ حنظلہ بن اسد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ابن سعد کے لشکر میں موجود اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے میری قوم والو، مجھے ڈر ہے کہ تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ مجھے تمہارے لیے روز قیامت کا بھی ڈر ہے۔ اس روز تم پیٹ پھیر کر بھاگتے پھرو گے اور تمہیں کوئی وہاں بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ سنو، جسے خدا گمراہ کرتا ہے اسے کوئی راہ پر نہیں لگا سکتا۔ خدا را حسین کو قتل نہ کرو، کہیں خدا عذاب نازل کر کے تمہیں تباہ نہ کر دے۔ حنظلہ کا ہی کلام سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور حنظلہ جوش میں بھرے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، شمشیر زنی کرتے رہے یہاں تک کہ قتل ہو گئے۔ ان کے بعد سیف بن حارث اور مالک بن عبداللہ آگے بڑھے، مڑ مڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے جاتے تھے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے سلام کے جواب میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان دونوں نے بھی بے جگری سے مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ اب عابس بن شبیب اپنے غلام شوذب کو لے کر آگے بڑھے۔ غلام سے پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ اس نے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کی طرف سے میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کروں گا اور قتل ہو جاؤں گا۔ مجھے تجھ سے یہی امید تھی، اگر اس وقت تجھ سے بڑھ کر کوئی عزیز یہاں ہوتا تو میری یہی خواہش ہوتی کہ میں اسے جنگ کرنے کے لیے رخصت کرتا۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جتنا ثواب ہو سکے لوٹ لے۔ آج کے بعد نیکی کا موقع نہیں ملے گا، پھر قیامت کا دن آنے والا ہے۔ شوذب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر سلام کیا اور لڑنے چلا، یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ اس کے بعد آپس بھی آگے بڑھے، تلوار کھینچی اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی پیشانی پر ایک زخم کا نشان تھا۔ ربی بن تمیم نے انہیں آتے ہوئے دیکھ لیا اور پہچان کر بولا، یارو یہ شیر میدان ہے، تم میں سے کوئی ایک شخص اس سے لڑنے کے لیے ہرگز نہ جائے۔ آپس نے انہیں مقابلے کے لیے پکارا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ آخر ابن سعد نے حکم دیا کہ پتھر پھینک پھینک کر اس شخص کو چور کر دو۔